اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ TV پر پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر ہم سب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، آج جو عنوان لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں وہ ہے تکبر، یعنی انسان میں جب کوئی کمال یا وصف اللہ رب العزت کی طرف سے پیدا کردہ ہوتا ہے تو وہ اس پر قدرتی طور پر خوش ہوتا ہے، یہ ایک فطری عمل ہے۔ لیکن مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے یا مسئلہ اس وقت درپیش ہوتا ہے کہ جب انسان اس قدر ترقی کرتا ہے اور اس قدر یہ جو اس کا وصف ہے وہ اس کے اوپر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ خود کو برتر محسوس کرنے لگتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ دوسروں کی تحقیر بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر تکبر کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ کبر، غرور یا تکبر یہ ایک اضافی شے ہو جاتی ہے، پھر جس میں اس کے لیے محض یہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ جب وہ دوسرے کو کمتر محسوس کرانے لگتا ہے، بار بار دوسروں کی تحقیر کرتا ہے، اور خود کو کہیں مال و اسباب کی وجہ سے، کہیں حسب نسب کی وجہ سے خود کو بہت زیادہ برتر محسوس کرتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جب انہوں نے دین کا پیغام پہنچایا ہے تو اس وقت بھی ان لوگوں نے ان کے اس پیغام کو رد کیا ہے کہ جو خود کو دوسرے لوگوں سے برتر محسوس کرتے تھے اور حسب نسب کی وجہ سے، مال و اسباب کی وجہ سے تکبر کیا کرتے تھے۔ اب جناب، جس طرح سے ہم ان اعمال کی بات کر رہے ہیں اور ان جو رذائل اخلاق ہیں اس میں جو تکبر کی اگر ہم بات کریں تو جس طرح نیک اعمال سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، بالکل اسی طرح تکبر سے جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا میں جو سب سے پہلے اس بد اخلاقی کا جو ظہور ہوتا ہے جناب، وہ شیطان پر ہوتا ہے۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے بھی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ کہا کہ وہ مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں، اور اس بات پر اس نے تکبر کیا اور پروردگار عالم نے اسے مردود قرار دیا۔ آج ہم اسی پر کلام کریں گے، یعنی تکبر کے حوالے سے جانیں گے کہ کتنی مذمت قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی آئی ہے، حدیث مبارکہ کی روشنی میں جانیں گے متکبر کی کیا نشانیاں ہیں، پھر اور بھی دیگر انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو جو مہمان شخصیات موجود ہیں بلا شبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پہلی نشست پر رونق افروز ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، اور ان کے ساتھ زرمینہ ناصر صاحبہ موجود ہیں۔ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحبہ، آغاز کر لیتے ہیں آپ ہی سے۔ تکبر کی مذمت ڈاکٹر صاحبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ارشاد فرما دیجیے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ لا یحب المستکبرین، کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ اور قرآن مجید سے پہلے ہم دیکھیں کہ کبر کیا ہے، تکبر کیا ہے، تو اس کے لیے جو اس کی ڈیفینیشن بیان کی ہے علماء نے کہ حق کی مخالفت کرنا اور دوسروں کو حقیر جاننا، یعنی اس کے دو جز ہیں۔ ایک جیسے آپ نے بھی بیان کیا کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر فخر اور غرور کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اسے یوں سمجھنا کہ یہ میری اپنی ہی قابلیت ہے، میرا اپنا ہی سارا کمایا ہوا ہے، اور اس کی نسبت جو نعمتوں کی اللہ کی طرف نہ کرنا، اور خود کو بڑا سمجھنا۔ اور دوسرا جز ہوتا ہے دوسرے کو حقیر جاننا، دوسرے کو کمتر سمجھنا۔ کائنات میں سب سے پہلا گناہ ہی تکبر کا تھا، جو آپ نے بھی ذکر کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، 80,000 سال کی عبادت اس کی ساری رد ہو گئی جس وقت اس نے تکبر کیا اور خلقتنی من نار، فخر کیا میں بڑا ہوں، اور ادھر دھیان دیا تو حقیر سمجھا آدم علیہ السلام کو کہ خلقتہ من طین، یہ تو مٹی سے بنے ہیں۔ اس کا خیال یہ تھا کہ آگ کا شعلہ اوپر اٹھتا ہے تو میں بڑا ہوں، میں بڑی چیز ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، میں فرشتوں کا معلم ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے کبر۔ اور پھر ادھر حسد بھی تھا آدم علیہ السلام سے کہ ان کو کیوں یہ شرف عطا ہوا ہے جو مجھے ملنا چاہیے تھا۔ تو حسد اور تکبر یہ مل گئے
تو یہ کائنات کے پہلے گناہ بھی ٹھہرے. اس کو تکبر کو ام الامراض کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی مریض کی بیماریوں کی ماں, کہ اس ایک بیماری کی وجہ سے خود پسندی آتی ہے, غصہ آتا ہے, غیبت آتی ہے, کینہ آتا ہے. صحیح. اس لیے اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ کبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, نہیں یعنی فرماتا. ساری برائیوں کی جڑ ہے برائیوں کی جڑ. صحیح. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کبر میری چادر ہے اور عظمت میرے ازار ہے, میرا تہبند ہے, اور جو کوئی اس سے مجھ سے لیتا ہے میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا. اللہ. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 قسمیں بتائی ہیں, 3 صورتیں بتائی ہیں تکبر کی. ایک صورت یہ ہے کہ خود کو اللہ کے مقابل سمجھنا, جیسے تاریخ میں فرعون نے سمجھا خود کو, نمرود نے سمجھا کہ میں الہ ہوں. یہ کئی لوگ زبان سے کہتے ہیں, کئی اپنے عمل سے کہتے ہیں, اور اللہ کے بالمقابل اپنے آپ کو لے آتے ہیں. تو یہ تکبر کی ایک قسم ہے. دوسری قسم ہے انبیاء اور رسولوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, جیسے کفار مکہ نے کیا کہ وہی آپ پر کیوں آئی, اللہ نے کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا. یا جیسے انبیاء تاریخ میں آتے رہے اور لوگ ان کو جھٹلاتے رہے اور سمجھتے رہے کہ ہم ان سے بہتر ہیں, تو یہ تو غریب ہیں, کوئی نہ کوئی ایسا نقص نبوت جو ہے اللہ کو سخت ناپسند ہے. تو یہ جو دونوں صورتیں ہیں یہ کفر میں لے جاتی ہیں انسان کو, اور کفر آپ کو پتہ ہے ایمان کی ضد ہے, اس کے بعد ایمان نہ رہا دل میں. صحیح. تو تیسری قسم جو تکبر کی ہے وہ ہے جو اللہ نے آپ کو علم دیا, دولت دی, مال و زر دیا, جاہ و منصب دیا, تو آپ نے اس پر فخر کیا اور دوسروں کو حقیر سمجھا, ان کو حقیر جانا, اپنے انداز سے, اپنے لباس سے, اپنی گفتگو سے اس فخر اور کبر کو اظہار کیا. تو یاد رکھیں یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. اس پر بہت سی وعیدات آئی ہیں قرآن و حدیث میں, اس لیے ڈرنا چاہیے. جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا, اور جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا, حدیث مبارکہ میں ہے, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے ہر صورت میں اپنی احتساب کرتے رہنا چاہیے, یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے اللہ کا عطا کردہ ہے, تو گردن شکر گزاری میں جھکی رہتی ہے کہ میں اس قابل نہیں تھا. تو تواضع اس کی ضد ہے. جتنا انسان کے اندر تواضع آتا ہے, عاجزی آتی ہے, انکساری آتی ہے, اتنے ہی کبر کی نفی ہوتی چلی جاتی ہے. بے شک. اور جس طرح آپا سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا کہ جو گھمنڈے لوگ ہیں, جو سرکش لوگ ہیں, ایسے لوگوں کے دل پر اللہ رب العزت مہر لگا دیتا ہے, اور پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے یا دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے. زرمینہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ارشاد فرما دیجئے کہ تکبر کی جو علامات ہیں, جو نشانیاں ہیں, وہ کیا کیا ہیں, فرمائیے گا. بہت شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکبر ایک ایسی معاشرتی برائی ہے جو فی زمانہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام دکھائی دیتی ہے. اس کا سد باب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور ARYQTV کا ہمیشہ سے خاصا رہا ہے ایسے اصلاحی پروگرامز ترتیب دینا, تاکہ تمام انسانیت کی رہنمائی کا سامان کیا جا سکے, انسان جان سکے کہ اسلام کی اصل تعلیمات کیا ہیں اور معاشرے سے تمام اخلاقی برائیوں کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے, تاکہ معاشرے کو اچھائیوں کا مرکز بنایا جا سکے. آپ نے بات کی تکبر کی علامات کے تعلق سے, تو حدیث مبارکہ کا مفہوم میں سب سے پہلے یہاں پیش کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم حدیث ہے کہ جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں وہ قیامت کے روز چیونٹیوں کے بل اٹھائے جائیں گے اور لوگ انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں اس کی علامات کے تعلق سے. جیسے روایات میں آتا ہے کہ تکبر کا مفہوم حق کی مخالفت کرنا اور دوسروں کو حقیر کنسیڈر کرنا. تو اس کی سب سے جو فرسٹ سمبل ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر نظر آتا ہے. ویسے تو اس کا تعلق ایک قلبی فیلنگ سے ہے نا, کہ انسان کے دل میں کیا ہے ہم کیسے جان سکتے ہیں, لیکن سرٹن ٹائمز انسان اپنے لباس سے, اپنے کال سے, فعل سے, انداز سے, جسچر سے اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا فرسٹ سمبل جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ جب میں جاؤں, کہیں جاؤں, کسی محفل میں جاؤں, کسی جگہ جاؤں, تو لوگ کھڑے ہو کر میرا استقبال کریں. اس کے دل میں یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ میری شان و شوکت ہے, میری یہ عظمت ہے, میرا یہ مقام ہے, اسٹیٹس ہے. اس وجہ سے اگر اس کے دل میں یہ فیلنگ ہے, دیٹ مینس وہ تکبر کا اظہار کر رہا ہے, اس کے دل میں تکبر موجود ہے, دیر از سم تھنگ رانگ ان ہز ہارٹ. اسی طریقے سے ایک اور اس کی جہت جو معاشرے کے اندر ہم اس کا فیز دیکھتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم آبزرو کرتے ہیں
کہ فلاں شخص نے مجھے بلایا ہے یا وہاں مجھے بلایا، ارے میں کیوں جاؤں، میرا تو یہ مقام ہے، ایسے اچھا تھوڑی نہ لگتا ہے، ایسے دیکھنے کو ملتا ہے. صحیح. یہ بھی متکبر شخص کی علامت ہے، کیونکہ اس کے دل میں ایسی فیلنگ موجود ہے نا، اپنے اسٹیٹس کانشیس ہے وہ، دیٹس وائی وہ اس تکبر کا اظہار کر رہا ہے. صحیح. اسی طرح سے وہ اپنے ساتھ کسی کو بٹھانا پسند نہیں کرے گا تفاخر کے طور پر، احساس برتری کے طور پر. کوئی عالم ہے تو وہ چاہے گا کہ جو مجھ سے اچھا نہیں بولتا، یا اگر اس کے دل میں ایسی قلبی فیلنگ ہو تو یہ میرے برابر بیٹھنے کی جسارت کیسے کر سکتا ہے. یہاں مجھے بنی اسرائیل کے ایک واقعہ یاد آتا ہے، شخص کا جو بہت عابد و زاہد تھا، اللہ تعالیٰ کا اس پر کرم تھا. اس کے مقابل میں آ کر، میں اختصار سے یہاں بتاؤں گی، ایک گناہ گار شخص آ کر بیٹھ جاتا ہے. اب دونوں کی قلبی فیلنگ کا اندازہ لگائیے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کی برکت سے میرے دل کو بھی صاف کر دے. اور جو عابد شخص ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے جسارت کیسے کر لی، میں اتنا عابد و زاہد اور یہ اتنا گناہ گار شخص. تو اللہ نے اس وقت کے جو نبی تھے ان پر یہ وحی نازل فرمائی کہ دونوں سے کہہ دو کہ اپنے نام اعمال کو 0 سے سٹارٹ کر دے، کیونکہ اس کی عاجزی، گناہ گار جو تھا، اس کی عاجزی کی برکت سے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اور جو متکبر شخص تھا، اس کے تکبر کی غلاظت کی بنا پر اس کے نیک اعمال، اس کی گڈ ڈیڈز ضائع ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آفس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے مالکان ہیں، یا اس طرح سے سم ٹائمز دیکھنے کو آتا ہے کہ سب آرڈینیٹس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ تو بس سے آیا ہے، اس کا لباس اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے، میں اتنا بڑا اسٹیٹس رکھتا ہوں تو یہ میرے مد مقابل آ کے نہیں بیٹھے. پھر آپ اس کو کوئی ایڈوائس کریں گے تو وہ کبھی قبول نہیں کرے گا. پھر ایک اور جو جہت دیکھنے کو ملتی ہے کہ علمی اختلاف بھی تو سم ٹائمز سامنے آ جاتے ہیں. آپ کے پاس باوجود اس کے کہ بہت زیادہ ریفرنسز اور دلائل موجود ہو، وہ اپنی بات پہ اٹکا رہے گا کہ نہیں، جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا، مانے گا ہی نہیں، کان ہی نہیں دھرے گا. پھر یہ دیکھنے کو ملتا ہے اپنی اچھائیوں کا پرچار کرنا اس طرح سے کہ میں نے عبادات کی، اچھائیاں کی، اور اس کے پس پردہ کیا ہے، بڑائی کا اور تکبر کا اظہار ہے. پھر آپ کی حق بات کی وہ مخالفت کرتا ہے، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہاں میں اپنی بات کا اختتام کروں گی کہ بعض لوگ زینب اپنی چال سے بھی تکبر کو ریفلیکٹ ہو رہا تھا ان کی چال کے اندر معاشرے میں دیکھنے کو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ تکبر نہیں کریں، کیونکہ چاہے مال و دولت کا ہو، جاہ و حشمت کا ہو، یا تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے. اللہ اکبر. تکبر یعنی مال و دولت کا ہو یا جاہ و حشمت کا ہو، انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں خوش آمدید. جناب آج ہم بات کر رہے ہیں تکبر کے حوالے سے، یعنی وہ لوگ جو زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، ایسے لوگ جو ابھی ہم نشانیوں کی بات کر رہے تھے تو دوران گفتگو یہی بات ہوئی کہ جو بڑے بڑے القابات چاہتے ہیں، بھئی ملک صاحب آ گئے، فلاں صاحب آ گئے، جناب قبلہ محترم، یعنی ان کو بڑے بڑے القابات سے بیگم صاحبہ، فلانی بیگم صاحبہ یہ کہہ کر پکارا جائے تو ایسے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، اندر سے طمانینت سی محسوس ہوتی ہے، اور ان کی جو انر فیلنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ قوی ہو جاتی ہے. تو اگر ایسی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ تکبر کی نشانی ہے. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اب یہ ارشاد فرما دیجئے، جس طرح سے تکبر کے ہم نے نشانیاں بھی پتہ کی کہ بھئی کیا کیا نشانیاں ہیں، یا کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے پتہ چل سکے کہ یہ متکبر ہیں یا تکبر میں مبتلا ہیں. اب معاشرتی نقصانات کے حوالے سے ارشاد فرما دیجئے کہ معاشرے پر جو تکبر ہے اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. شکریہ زینب. دیکھیں ہم جب شروع میں بھی بات ہوئی تھی کہ ام الامراض ہے تکبر، اس سے مراد یہ ہے کہ بہت ساری بیماریاں اس کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. اسلام نے بڑی واضح لائن رکھی ہے کہ یہ والے اچھے اخلاق ہیں اور یہ برے اخلاق ہیں. جو اچھے اخلاق ہیں ان کی بنیاد حسن اخلاق پر، خدمت خلق پر ہے. اور آپ دوسری طرف دیکھیے تو تکبر کو ام الامراض اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ایک بیماری کی وجہ سے برے اخلاق انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. برے کیسے کہ وہ غصہ کرے گا تو غیظ و غضب کا شکار ہوگا، وہ نصیحت کرے گا تو سخت رویہ اختیار کرے گا کہ یہ بات میں نے کہی ہے. تو یہ جو میں نے کہی ہے نا، میں کی یہ جو تکرار ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا سے ہر صورت اپنی بات منوائی جائے، اور اگر کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو اس سے انتقام لینے پر اتر آتا ہے. تو اسی سے کینہ پیدا ہوتا ہے. وہ جس جگہ بیٹھے گا دوسرے کی غیبت کرے گا، دوسرے کی برائی بیان کرے گا، جس سے ایک اس بیماری کی وجہ سے بے شمار برے اخلاق اس کے اندر جنم لیتے ہیں. اور جو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنے مال و زر سے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے انہیں خرید لیا ہے. کوئی اگر اس کی خدمت پر مامور ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے،
میں نے اسے پیسوں سے خریدا ہوا ہے. تو زر خرید غلاموں کا سلوک کرتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی کے بھی دل میں اس کے لیے عزت نہیں رہتی. اس کا عزت وقار سب چلا جاتا ہے. وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے اپنی حیثیت ان کے سامنے جانوروں سے بھی بدتر کر لیتا ہے. وجہ یہ رہی کہ وہ ایک ایسے دقیق مرض میں مبتلا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب آنا پسند نہیں کرتا. جب اس تکبر کی وجہ سے وہ صلہ رحمی نہیں کرتا, وہ رشتہ داروں اور مہمان نوازی سے دور رہتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے معاشرتی تعلقات خراب رہتے ہیں. نہ دوست احباب میں وہ مقبول رہتا ہے, نہ اپنے رشتہ داروں میں کوئی اس کو عزت دینے کو تیار رہتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو ایسا متکبر شخص جہاں جاتا ہے, لوگ اگر اس کے سامنے بچ بھی رہے ہیں تو وہ کسی مالی مفاد کی وجہ سے, جس سے خوشامد پنپ رہی ہے, جس سے میرٹ کی دھجیاں اڑ رہی ہیں, تو وہ اپنے آپ کو اور تکبر کی اور زیادہ بڑائی پہ اپنے آپ کو بٹھاتا ہے, جس سے باطناً وہ اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اس کبر نے اس کے دل کی چادر کو ایسا سیاہ کر دیا کہ وہ حق بات کو سننے, سمجھنے, قبول کرنے سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ خاتم اللہ علی قلوبہم, کفار نے بھی یہی کیا کہ ہم بڑے ہیں, ہم ایسے ہیں, تو اللہ نے ان کے دلوں پر بتدریج مہر لگا دی. وہ جیسے ایک گناہ کرتے ہیں تو ایک دھبا پڑتا ہے, گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ دل کی چادر سیاہ ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ کبر بھی ایک ایسا ہی مرض ہے کہ جس کی بنا پر انسان باطناً وہ سمجھنے سے, حق بات کو لینے سے, نصیحت کو قبول کرنے سے محروم ہوتا ہے. اس کی جو صلاحیتیں ہیں, جو اس کی اصل اللہ نے اسے ودیت کی ہوئی تھی قابلیتیں, وہ سب جل کر راکھ ہو جاتی ہیں. ان صلاحیتوں کو پنپنے کا موقع نہیں ملتا, ایک اچھائیوں کو بڑھنے کا موقع نہیں ملتا, جس سے برائی غالب آتی چلی جاتی ہے. اور اس ایک کی برائی سے کتنے اور لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں, کتنے ظلم کا شکار ہوتے ہیں. مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے واضح الفاظ میں فرما دیا, ایون چال تک کا ذکر کیا قرآن مجید میں, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین پہ اکڑ کے مت چلو. اور کہیں فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ, وہ جو فخر کرتے ہیں, اتراتے ہیں, یاد رکھو کہ اللہ ہرگز انہیں پسند نہیں کرتا. تو بول چال میں, اپنے گفتار میں, اپنے کردار میں عاجزی لائیں, تواضع لائیں, یہ اللہ کو پسند ہے. آپ جیسے ابھی آپ نے دوران گفتگو بات کی نا کہ اگر کہیں نہ کہیں ہم کسی سے ایسی عقیدت سے بات کرتے ہیں یا مختلف لوگ مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے بات کرتے ہیں تو وہ ایک خوش آمدی رویہ ہو جاتا ہے. اب اگر ایک خود پسند انسان ہے یا متکبر ہے یا غرور والا ہے, اس کے اندر تکبر ہے, تو کیا دوسرے کو بھی اسی طرح سے تکبر کے ساتھ اس سے بات کی جائے؟ یعنی کیسا رویہ روا رکھنا چاہیے, کیسا انداز ہونا چاہیے تکبر کرنے والے کا؟ زرمینہ, یہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گی, فرمائیے گا. جی زینب, بہت اہم سوال کیا ہے آپ نے. دیکھیں, سب سے پہلے تو عاجزی اور انکساری بہت اچھی چیز ہے, جیسے آپ نے بہت خوبصورتی سے باجی جان نے وضاحت فرمائی کہ قرآن پاک میں بھی انکساری کا, عاجزی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. دیکھیں, امام غزالی لکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی کے حوالے سے کہ اللہ پاک نے ان کو اتنا بلند فرمایا کہ انہوں نے فرشتوں کی حمد کی, تسبیح کی آواز سنی, اور پھر اللہ پاک نے انہیں اتنا نیچے کیا کہ ان کے پاؤں نے سمندر کی سطح کو ٹچ کیا, اور پھر آواز آتی ہے کہ اگر تمہارے آقا کے دل میں ذرا سا بھی تکبر ہوتا تو اللہ ان کو اتنا عظیم منصب اور مقام اور یہ رفعت عطا نہ فرماتا. تو آج اور ان کی ساری بہت اچھی چیز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ آپ نے مجھے امت عطا فرمائی, کلمہ عطا فرمایا, مجھے نبوت عطا فرمائی, تو ایسا کیا ہے میرے دل کے اندر؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے نگاہ دوڑائی اور تمہارے دل کو تکبر سے پایا. تو عاجزی اور انکساری اچھی چیز ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی جانب. سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے قیاس آرائی نہیں کرنی کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے بات کر رہا ہے تو وہ ضرور ہے کہ اس کی خوش آمدی کر رہا ہے. ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کے دلوں کو جج کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے واقف ہے. سملرلی اگر کوئی شخص اچھا لباس پہن رہا ہے, اچھی گفتگو کر رہا ہے, اپنی سواری اچھی استعمال کر رہا ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے کہ وہ متکبر ہی ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا. لیکن وہ اگر اپنے قول و فعل سے دوسروں کو حقیر کنسیڈر کر رہا ہے, خود کو افضل کنسیڈر کر رہا ہے, حق کی مخالفت کر رہا ہے, دیٹ مینس کہ وہ ایک متکبر شخص ہے. پھر اکارڈنگ ٹو دیٹ جو ہمیں اسلام میں تعلیمات ملتی ہے ہمیں ڈیل کرنا چاہیے. دیکھیے, اگر ایک عالم شخص ہو, اس کے پاس علم ہے, اور ایک متکبر شخص کے سامنے بیٹھے اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا چلا جائے, تو پھر اس متکبر شخص کی نگاہوں میں عالم کی اور علم کی تو گویا ویلیو ہی ختم ہو جائے گی نا. اسی لیے عاجزی اور انکساری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے.
جیسے تکبر کی جو ضد ہے وہ عاجزی ہے، تو ترک عاجزی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ بھی کس لیے کہ اس کے تکبر کا توڑ ممکن ہو سکے۔ اگر ایسا تو ہو سکتا ہے دیٹس ویل اینڈ گڈ، نہیں تو ایسے شخص سے ملنا ہی نہیں چاہیے۔ اعلیٰ حضرت اپنے ایک دوست کے گھر جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے نوکر کو ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیا، ان کو برا لگتا ہے، وہ گھر آ جاتے ہیں۔ پھر جب ان کے دوست ان کے گھر کو وزٹ کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا حجام ہوتا ہے تو اس کے برابر میں وہ اپنے دوست کو بٹھاتے ہیں اور وہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے کہ ان کے برابر مجھے کیوں بٹھایا، تو اور وہاں سے غصہ کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے صرف اس کے تکبر کے توڑ کے لیے ایسا کیا ہے، کیونکہ میں ایسے شخص سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا ہوں۔ سملرلی ہم جانتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آفٹر ہجرت صلح حدیبیہ کے نیکسٹ ایئر جب عمرے کا اہتمام کرتے ہیں تو کفار کی جانب سے اظہار تکبر کیا جاتا ہے نا کہ ان لوگوں کو تو مسلمانوں کو بیماریوں نے آ لیا، بھی ہمارا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ہیں اور یہ تندرست نہیں رہے، توانا نہیں رہے۔ جب اس طرح سے ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کا حکم ارشاد فرمایا کہ تھوڑا سا اکڑ کر چلیں تاکہ ان کے تکبر کا توڑ کیا جا سکے۔ لیکن جو متکبر شخص ہوتا ہے جب اس کی تعریف کی جائے گی تو گویا ہم اس کو کل کر رہے ہیں، وہ خود تو بروز آخرت obviously خیر کی طرف نہیں جائے گا۔ جو خوشامدیوں کا ٹولہ ہوتا ہے جو کچھ مفادات کی خاطر، کچھ ان کے نگاہ کے لیے، مرکزی نگاہ بننے کے لیے اپنے ظاہری فوائد کی بنا پر ان کی واہ واہ کرتے ہیں، ان کے حصے میں بھی خیر نہیں آئے گی۔ امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فیض القدیر کے اندر لکھتے ہیں، اس میں بڑے اچھے طریقے سے اخلاق حسنہ بیان کیے پوائنٹ ٹو پوائنٹ، اور اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں اس حوالے سے کہ متکبر کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا ظلم ہے۔ آپ عاجزی سے پیش، کیونکہ دیکھیں اس کے تکبر کو ہوا مل رہی ہے نا، معاونت مل رہی ہے۔ معاونت تو ہمیں دین کے کاموں میں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اولاً یہ کوشش کریں کہ اچھے انداز میں پیش آئیں اور اس کے تکبر کو توڑنے کے لیے عاجزی کو ترک کریں۔ اگر پھر بھی ایسا ممکن نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کے ساتھ جیسا وہ مل رہا ہے، وہ ہے نا سر بلندوں سے سر بلندی، خاک ساروں سے خاک ساری، اگر آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا ایسا کریں گے تو تکبر ختم ہوگا، دیٹس ویل اینڈ گڈ۔ لیکن اگر آپ کو ایسی کوئی امید نہیں ہے تو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے شخص سے ملنا ہی ختم کر دیں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بڑا اچھا میں نے واقعہ پڑھا اور میرے دل پہ بڑا اچھا اثر ہوا اس حوالے سے کہ وہ گزر رہے ہوتے ہیں اور بادشاہ اور درباری ان کو ان کی دست بوسی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے سے سلام پیش کرتے ہیں ان کو، اور کچھ دنوں کے بعد جب وہ گزرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، تو آگے سے ان کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں جو درباری اور بادشاہ ہوتے ہیں۔ ان سے جب لوگ وجہ دریافت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو لوگ مجھے سلام کرتے تھے تو میں دل کو چیک کرتا تھا کہ میرا دل یا میرا نفس جو ہے وہ متکبر تو نہیں ہوا، تو نہیں ہوا تھا۔ آج جب ایسا ہوا تو میرے نفس سے یا میرے اندر سے یہ آواز ہے کہ واہ بایزید، تمہیں تو سلاطین وقت بھی سلام کرتے ہیں، تو میں نے اس کے تکبر کے توڑ کے لیے ایسا کیا، اس کو ذلیل کروایا تاکہ میرے دل سے تکبر کا خاتمہ ہو سکے۔ اس لیے جو صوفیاء کرام ہیں اور جو علماء کرام ہیں وہ بادشاہوں سے ملنے کو ذرا کم ہی پسند کیا کرتے تھے، کیونکہ بادشاہ فقیر کے در پہ آتا اچھا لگتا ہے۔ یہاں فقیر سے مراد ہادی ہے، مرشد ہے، شیخ ہے، اور جو فقیر ہے وہ بادشاہ کے در پہ جاتا اچھا نہیں لگتا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بادشاہ نے ملنے کی بہت ضد کی، ایٹ دا اینڈ ضد کرتے کرتے وہ ان کے حجرے تک پہنچ گیا اور آپ نے چراغ بھی بجھا دیا، پھر اس نے آپ کے ساتھ دست بوسی کی، تو آپ فرماتے ہیں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ نرم ہاتھ جہنم سے محفوظ رہتا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے تکبر سے دور رہنے کی۔ اللہ پاک ہم سب کو تکبر سے پاک فرمائے تاکہ معاشرہ اچھائیوں کا اور پاکیزگیوں کا مرکز بن سکے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اب دیکھیں کہ یہاں سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ ایک متکبر شخص ہے، اگر ہم جا کر اس کو بہت زیادہ اور زیادہ عاجزی کے ساتھ یا انکساری کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں گے تو اس کی جو متکبرانہ سوچ ہے وہ بہت زیادہ مزید تقویت پائے گی اور وہ مزید خود کو بہت زیادہ کچھ سمجھنے لگے گا، تو اس کے انا کے اوپر یہ چیز اور زیادہ بھاری ہو جائے گی کہ میں شاید اور واقعی در حقیقت کوئی ایسی چیز ہوں کہ جس کو سب جھک کر سلام کر رہے ہیں، بہت زیادہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ میرے ساتھ رویہ روا رکھا ہوا ہے، تو اس کو بھی توڑنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان اور میں ہوں جناب آپ کی میزبان سیدہ زینب۔ ہمارے ساتھ مہمان
نوجوان شخصیات بھی موجود ہیں، اور سورہ تکاثر میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ مفہوم آیات کچھ اس طرح سے ہے کہ تم اپنے مال و اسباب پہ، حسب نسب پر اتنا تکبر کرتے ہو. یعنی ہمیں تکبر کو دنیا میں ایسے چھوڑنا ہے، کیونکہ آگے فرمایا ہے وہاں تک کہ یہاں تک کہ تم قبروں میں جا بسو. یعنی ہماری جو تکبر کرنے کی جو حالت ہے دنیا میں اس قدر قوی ہو جائے، یا یہ عادت ہماری اس قدر قوی ہو جائے کہ ہم قبر کا منہ دیکھ لیں، اس سے پہلے ہمیں بچنا ہے اس بری چیز سے، اس بری بات سے، اس برے عمل سے، اس بری کیفیت سے جو ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں اگر موجود ہے تو کھنگالیے اپنے دل کو اور بچیے اس تکبر سے. آگے بڑھاتے ہیں بات کو. ڈاکٹر صاحبہ موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ، متکبرین کا انجام کیا ہے؟ اب اس بات کو جان لیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کیا اخروی وعیدات آئی ہیں، یہ ارشاد فرما دیجیے. شکریہ زینب. دیکھیے تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جتنے لوگوں نے بھی تکبر کیا، جیسے شروع میں بھی مثال آئی کہ اللہ رب العزت کے بالمقابل اپنے آپ کو لانا. فرعون کا کیا انجام ہوا کہ وہ سمندر میں غرق ہو گیا، جی. اور اللہ نے اس کی لاش کو بھی عبرت کی نگاہ بنا دیا. وہ نمرود جو کہتا تھا اللہ کے لشکر کو لے آؤ، اللہ نے ایک مچھر اس پر مسلط کیا، اور اس کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی کہ وہ جوتے مرواتا تھا اپنے سر پہ اور سب اسے دیکھتے تھے. تو اللہ نے اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا اس دنیا میں ہی. پھر آپ دیکھیں تو اور بھی تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں. یزید نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تو کیا ہوا؟ بے نام و نشاں ہو کر رہ گیا، اتنی عبرتناک اس کو موت آئی. اسی طرح تاریخ میں آتا ہے حجاج بن یوسف، وہ ظلم کرتا تھا، لوگوں پر ستم ڈھاتا تھا، صحابیوں کے ساتھ بھی اس نے ایسا برا سلوک کیا، اور آخر میں کیا ہوا کہ اس کو اتنی عجیب و غریب بیماری نے آ گھیرا کہ خود موت کی دعائیں مانگتا تھا. اللہ اکبر. اللہ نے اسے بے بسی کی ایک تصویر بنا کے رکھ دیا، اور اس کو گرمیوں میں اتنی سردی لگتی تھی کہ انگیٹھی اس کے پاس لاتے تھے، جلد جل جاتی تھی مگر وہ سردی سے ٹٹرتا رہتا تھا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کرتا ہے کہ آپ میرے لیے موت کی دعا کریں کہ میرے لیے یہ آسان ہو جائے، میں اس عذاب کو برداشت نہیں کر پا رہا. اللہ. پھر آپ دیکھیے تو قرآن مجید میں قوم عاد و سمود کا بیان ہوا. وہ کیا تھے؟ وہ متکبر لوگ تھے جنہیں اللہ نے جسیم بنایا، اللہ تھا طاقت دینے والا انہیں، اور وہ کہتے تھے کون ہے ہم سے بڑا طاقتور. اور یوں زلزلوں نے آ لیا، ہوا نے آ لیا، اور ان کے نام و نشان تک بستیوں کے مٹ کر رہ گئے. تو تاریخ میں ایسے لوگ، ان کے انجام دنیا میں بھی دکھائے گئے، اور اخروی وعیدات بھی بے شمار قرآن مجید میں آئیں متکبرین کے لیے. میں تو حیران رہ گئی پڑھتے ہوئے کہ ہر دوسری سورہ مبارکہ میں کہیں نہ کہیں پھر ذکر آتا ہے اور ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اس برائی سے بچنا. تو میں نے چند ایک یہاں لکھی ہیں. سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو ہماری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی عبادت کے قریب نہیں جاتے، بندگی نہیں کرتے، ان قریب ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں انہیں داخل کر دیا جائے گا. اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 146 میں ارشاد باری تعالیٰ سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِیَ الَّذِینَ یَتَکَبَّرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیرِ الْحَقِّ، کہ جو ناحق زمین میں تکبر کرتے تھے ہم انہیں اپنی آیات سے، اپنی نشانیوں سے پھیر دیں گے. یعنی وہ اللہ کی آیات کو، حق بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں اپنے اس کبر کے سبب سے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنا ٹھکانہ وہ جہنم اپنے اعمال کے سبب سے خود چوز کر رہے ہیں اس دنیا میں. پھر اسی طرح سورہ غافر میں آتا ہے فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان تکبر کرنے والوں کا. پھر احادیث مبارکہ میں بے شمار جگہوں پر بیان آیا ان کے انجام کا، جیسے چیونٹیوں کی طرح ان کا بیان بھی ہوا تھا کہ ان پر ذلت مسلط کر دی جائے گی، جہنم کے بولس نامی قید خانے میں انہیں قید کر دیا جائے گا، انہیں طینت الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ ان کو پلائی جائے گی، یہ ان کی غذا ہوگی اس کبر کی وجہ سے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے حبب نامی، جس میں تمام تکبر کرنے والوں کو ٹھہرایا جائے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ. بس اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر گزاری رکھنی چاہیے، اسے خدمت خلق میں استعمال کرنا چاہیے. یہ بھی شکر گزاری ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں پر ہی ہم اس نعمت کا استعمال کریں جس سے اللہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. اور یاد رکھیں کہ کبر رائی کے برابر بھی. رائی کیا ہے؟ اتنے معمولی سا بھی کہیں وہ ہے، اس کا مطلب ہے وہ کثافت ہے، وہ گندگی ہے دل کے اندر سے، اسے دھو کے نکالیں. اور اس کا علاج جو امام غزالی نے بتایا وہ یہ کہ دو کام خود کیا کریں. ایک، اپنے کاموں کے لیے دوسروں کو تکلیف مت دیں، اپنے کام خود کریں.
پھر کبھی سامان اٹھانا پڑے تو کوشش کریں کہ اپنا سامان خود اٹھائیں، صحیح، اور عاجزوں کے ساتھ، تواضع کرنے والوں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ زمین پر بیٹھے۔ اللہ یہ تین اعمال ایسے ہیں کہ جن سے کبر کا علاج ہوتا ہے، اور یہ تینوں مشکل نہیں ہیں، ہمیں کرنے چاہیے کہ اپنے کام زیادہ سے زیادہ خود کریں، خدمتگاروں سے مدد مت لیں۔ بے شک، یعنی انسان تکبر کے حوالے سے جب ہم نے سنا ہے تو اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ سے خود اپنی موت مانگتا ہے کہ پروردگار اب یہ جو معاملہ ہے میری برداشت سے باہر ہے، پروردگار عالم ہمیں اس تکبر سے بچائے اور اس نہج پر پہنچنے سے بچائے۔ دیکھیں قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بندے کو اس کی حیثیت یاد دلاتا ہے کہ تم تو کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھے، تو تکبر کس چیز کا؟ یعنی جو کچھ عطا کیا ہوا ہے وہ اس پاک پروردگار عالم کا ہی تو دیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، یعنی تم کیا تھے، تمہاری حیثیت کیا تھی، ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا، ہم نے تمہیں عدم سے وجود بخشا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ زرمینہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں عاجزی اور انکساری کس طرح اس قدر نظر آتی ہے، اور بارہا بے شمار ہم واقعات بھی آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے عاجزی اور انکساری کے تعلق سے پڑھتے ہیں۔ کیا رہنمائی ملتی ہے آپ کی سیرت مبارکہ سے، ہمیں ارشاد فرما دیجیے۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ انسان کے اندر کبر آ کیسے جاتا ہے۔ اس کا کام تو تکبیر کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اور ایسا ہی کرتے رہنا چاہیے کیونکہ کبریائی صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ بے شک آپ نے بات کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بے شک ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ الہی میں ایسا اثر چاہتا ہوں، تیرے بنا جو تڑپے جگر چاہتا ہوں، نہیں کوئی خواہش بجز اس کے محمود، اپنے اس دل میں تیرا گھر چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ عاجزی کی رمق ضرور عطا فرمائے، بہت زیادہ دعا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیکر عاجزی ہیں، عجز و انکساری ہیں، دشمن بھی ان کی عاجزی کے اسیر نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جس نے اللہ رب العزت کے لیے عاجزی اختیار کی، اللہ پاک اس کو رفعت اور بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بے یہ شک دین اسلام دین اخلاق ہے۔ بے شک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی اخلاق ہے، قرآن پاک کتاب اخلاق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سردار الانبیاء ہیں، زمین پر بیٹھتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، ناداروں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں۔ وہ بوڑھی خاتون جو جس کا ذہنی توازن درست نہیں ہوتا، مکے کی گلیوں میں ان کو گھماتی ہے، اس کی بات سنتے ہیں۔ کسی کا بوجھ بانٹنے کی بات آئے اس کی مدد کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ گھر میں اپنے کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے ہیں۔ ازواج مطہرات کی کس قدر خوبصورتی سے گھر میں ہیلپ کیا کرتے ہیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فتح مکہ کے موقع پر ہمیں عاجزی اور انکساری کی تکنیک سکھائی ہے، جو رفت کا گر اور فارمولا سکھایا ہے، وہ بڑا ہی بے مثال ہے۔ کیونکہ دیکھیں فاتح کے طور پر جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو کس قدر زینب عاجزی اور انکساری ہے کہ داڑھی مبارک اونٹ کے کوہان کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لشکر کے اندر ہمیں کہیں سے بھی خون ریزی دکھائی نہیں دیتی ہے، اور سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہجرت کے بعد جب لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر یا جو کپڑا ہوتا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کر دیتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو ڈفرینشیٹ کرنا آسان ہو سکے کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے بے شک اور میں ان کا غلام ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک مرتبہ اس بات کا اظہار کیا آپ کے جسم اطہر پر چٹائی کے نشانات دیکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ یہ لوگ دنیا خرید لیں کیسر و کسرا اور ہم آخرت؟ اسی طرح سے بکری ذبح کرنے کا ایک واقعہ پیش آتا ہے تو صحابہ کرام اپنی اپنی ڈیوٹی کام بتاتے ہیں کہ میں لکڑیاں اکٹھی کروں گا یا میں گوشت اس کا بناؤں گا، اس کو ذبح کروں گا، ایک کہتا ہے میں کھانا پکانے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں لکڑیاں خود اکٹھی کر کے لاؤں گا۔ کس قدر سادگی ہے، کس قدر عاجزی ہے، کس قدر انکساری ہے، اور زینب متواضع شخص ہی لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ مظفر وارسی کے بڑے خوبصورت اشعار ہیں کہ دونوں عالم کے سردار جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کے بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے
صادق ہے, معتبر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. بے شک, سبحان اللہ, بہت پیارا جواب آپ کی جانب سے. زرمینہ خوش رہیے, آباد رہیے. آپ کا کوئی میسج اس حوالے سے کہ جو ہماری بچیاں خاص طور پر دیکھ رہی ہیں اس پروگرام کو, کیا میسج دینا چاہیں گی؟ دیکھیے زینب, ابھی بات ان دونوں چیزوں کی آ رہی تھی, تواضع کی اور تکبر کس جگہ کرنا صحیح ہے, درست ہے. تو ایک بڑا توازن چاہیے, طبیعت اور مزاج میں درویشی رکھنی چاہیے کہ زمین پر بیٹھنے سے یا اس سے کوئی کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. مطلب یہ اس سے تواضع آتی ہے, زمین کے ساتھ آپ اپنا رشتہ جوڑتے ہیں کہ ہم خاک سے بنے, اسی خاک میں جانا ہے, ہماری حیثیت یہی ہے. اور تکبر کی وہاں دیکھیں, جیسے جہاد کا وقت آتا تھا تو اس وقت پٹی باندھ کر وہ جو مرعب والا تھا حضرت علی کا بھی اور حضرت ابو دجانہ کا بھی, کہ وہ جب آگے بڑھتے تھے سینہ تان کر, تو باطل کے مقابلے میں اس طرح سے چٹان بننا اور اس وقت قوت سے میدان میں اترنا, یہ مومن کا شیوا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. زرمینہ, ون لائنر میسج. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ خاکساری اختیار کرو, اس کا مفہوم ہے اگر تم خاکسار نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے تم تو انسان ہی نہیں ہو. اللہ اکبر, اگر تم خاکسار نہیں ہو تو اس کا مطلب تم انسان ہی نہیں ہو. آپ دونوں کی آمد کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں, بہت مشکور ہیں. زرمینہ آپ تشریف لائے ہیں, بہت ممنون ہیں آپ کی تشریف آوری کے بھی. اس کے ساتھ ہی جناب صرف لاسٹ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور فرش نشین ہیں, دو زانوں ہو کر کھانا تناول فرما رہے ہیں. ایک بدو آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس طرح بیٹھ کر کھانا نوش فرما رہے ہیں, تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے عاجز بندہ بنایا ہے, میں متکبر نہیں ہوں, مجھے متکبر یا سرکش نہیں بنایا, عاجز بندہ بنایا ہے. تو اللہ کے عاجز بندے بنیے, اللہ کے لیے انکساری اپنے دل میں پیدا کیجیے, اپنے پورے وجود میں محبت, انکساری اور سادگی اپنائیے. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے یعنی سیدہ زینب کو پروگرام میری پہچان سے دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.